السلام علیکم ویورز، آج ہم جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عربی زبان میں ہم جملے کیسے بناتے ہیں۔ جمل عربیہ، جمل عربیتن۔ اچھا جی، ہم نے جیسے دیکھا کہ حروف تہجی مل کے کلمے بناتے ہیں، یعنی لفظ الفاظ بناتے ہیں، اور الفاظ مل کے مرکب یعنی نامکمل جملے بناتے ہیں، اور نامکمل جملے مل کر مکمل جملے بناتے ہیں، اور جملے کافی سارے مل کر فقرے بناتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہاں ہم نے حروف تہجی پڑھ لیا، الفاظ کیسے بناتے ہیں وہ بھی دیکھ لیا، مرکبات کیسے یعنی نامکمل جملے کیسے بناتے ہیں وہ بھی دیکھ لیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملے جو مکمل جملے ہیں وہ کیسے ہم بناتے ہیں۔ اچھا جی، عربی زبان میں جملوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ کہلاتا ہے جملہ اسمیہ، یعنی کہ نام، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اسمیہ مطلب نام سے شروع ہونے والا جملہ۔ اور دوسرا کہلاتا ہے جملہ فعلیہ، یہ فعل سے شروع ہوتا ہے یہ جملہ۔ جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے زید کھڑا ہے، زید ایک لڑکے کا نام ہے تو زید کھڑا ہے۔ اب یہ نام سے شروع ہو رہا ہے تو اس کی عربی میں بھی اسی طرح کریں گے، زید کھڑا ہونا کہتے ہیں قائم، زید قائمن، یہ جملہ اس میں ہوگا کیونکہ یہ نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اب زید کھڑا ہوا، اب یہ ماضی ہو گیا، لیکن اس کو ہم اس طرح لکھیں گے قام زیدن۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، قام مطلب کھڑا ہوا، یہ ایک فعل ہے تو فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، فعلیہ۔ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں، جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ کیسے بناتے ہیں۔ جملہ فعلیہ فعلیہ جو ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے، ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ مطلب پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، اور سوالیہ نشان والا بھی ہو سکتا ہے۔ پازیٹیو میں زید قائمن، زید کھڑا ہے، زید آ جائے گا، کھڑا ہونا قائم کہتے ہیں۔ اب اس میں جو زید ہے یعنی کہ نام جو ہے اس کو مبتدا کہیں گے، یعنی ابتدا ہونے والا، شروع میں آنے والا، اور جو کھڑا ہے یہ قائم، اس کو خبر کہیں گے۔ تو اچھا جی، مبتدا اور خبر کے کچھ اصول ہیں، یعنی جملہ اسمیہ بنانے کے لیے کچھ اصول ہیں۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں زید ایک اسم معرفہ یعنی کہ ایک خاص نام ہے، اور قائم یہ ایک اسم نکرہ یعنی عام نام ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، جو ہے نا، اس سے ہم یہ اصول بنا سکتے ہیں کہ ہمیشہ جو مبتدا ہوگا وہ اس میں معرفہ ہوگا یعنی خاص نام ہوگا، اور جو خبر ہوگی اس میں نکرہ ہوگا وہ عام نام ہوگا۔ مبتدا ہمیشہ اس میں معرفہ جبکہ خبر اس میں نکرہ۔ اب گھر بھرا ہے، گھر ایک عام نام ہے تو اس کو ہم نے جو ہے اس میں جملہ اس میں بناتے وقت عام نہیں لکھنا، اس کو ہم نے خاص بنا کے لکھنا ہے، اور اس عام نام کو خاص بنانے کے لیے ہم الف لام پہلے لگا دیتے ہیں۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، البیت ہو جائے گا، بیتن تھا تو البیتو بن جائے گا، ان جو ہے وہ پیش سنگل پیش میں تبدیل ہو جائے گا الف لام لگنے سے۔ تو البیتو یہ ایک خاص نام بن گیا۔ البیت کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ اب دیکھیں ہمیں کبیر بھی پیش میں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی پیش میں ہے، البیت کبیر یا البیت کبیر، البیت کبیر، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا اصول جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ہے کہ مبتدا و خبر ایک جیسی حالت جنس اور عدد میں ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، ایک جیسی حالت میں کیسے ہوتے ہیں، یعنی آدمی نیک ہے۔ اب اس کی اگر ہم نسبی حالت یعنی کہ جو ہے مفعولی حالت بنائیں گے تو الرجل صالحہ، الرجل صالحہ، جیسے ادھر اگر ہم اس کی فاعلی حالت بنائیں گے الرجل صالح، اسی طرح البیت کبیر، البیت کبیرہ، یعنی کہ حالت ایک جیسی رہے گی دونوں کی، ایک جیسی جنس ہوگی، یعنی تذکیر و تانیث جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی۔ اگر مؤنث ہے تو مؤنث آئے گا، مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث ہوگی، اسی طرح۔ اچھا جی، المرأۃ صالحۃ، المرأۃ صالحہ یا المرأۃ صالحۃ، عورت نیک ہے، عورت مرأہ کو کہتے ہیں عورت، المرأۃ بنا دیں گے اس میں معرفہ یعنی خاص نام بنانے کے لیے، عورت ایک عام نام ہے، اس کو مرأۃ کو خاص نام بنانے کے لیے الف لام لگا دیں گے۔ تو
تو المرأتو بن جائے گا. اسی طرح نیک ہے صالحہ کہتے ہیں نیک کو، تو صالح نیک کو کہتے ہیں مرد کے لیے، اور صالحہ عورت کے لیے یعنی مؤنث کے لیے نیک کو کہتے ہیں. المرأۃ صالحہ. اب اگلا جی الارض واسعہ، زمین وسیع ہے. زمین جو ہے مؤنث ہوتی ہے، اور جو ہے اس کو یہ عام نام ہوتی ہے، اس کو خاص بنانے کے الف لام لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ارض سے الارض بن جائے گا. الارض واسعۃ، الارض واسعہ، واسعہ مطلب وسیع. اسی طرح جو مبتدا اور خبر ہے وہ دونوں عدد بھی جو ہے نا وہ ان کے ایک جیسے ہوں گے. اگر دو ہیں تو دونوں خبر بھی دو ہوگا، مبتدا بھی دو ہوگا. اگر تین ہے تو مبتدا بھی تین اور خبر بھی تین. یہ مرکب توصیفی کی ہی طرح ہے، لیکن مرکب توصیفی میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا مبتدا اور خبر دونوں جو ہے اس میں معرفہ یا اس میں نکرہ ہوتے تھے. لیکن جملہ اس میں کہ اس میں ایک اس میں معرفہ ہوتا ہے یعنی مبتدا اس میں معرفہ ہوتا ہے، اور جو ہے خبر وہ اس میں نکرہ ہوتی ہے. اچھا جی، اب عدد میں دیکھتے ہیں. اب دو آدمیوں کو الرجلان کہتے ہیں. اس میں معرفہ بنانے کے لیے الرجلان لگا دیں گے. اور صالح کی دو ہوتی ہے صالحان. الرجلان صالحان، دو آدمی نیک ہیں. اسی طرح تین یا تین سے زیادہ یا سب عورتیں نیک ہیں. اور عورت مرآتان مرآتن، المرآتو بن جائے گا. مرآتن سے المرآتو آ جائے گا. صالحاتن سے صالحات آ جائے گا. المرآتو صالحات، یعنی عدد بھی ایک جیسے ہوں گے. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں، ایک ایکسیپشن اس کے کیس میں، جملہ اس میں کیس میں یہ ہے کہ جیسے کہ مرکب توصیفی میں ایکسیپشن تھی، اگر جمع جو ہے وہ جمع مکسر رول کے مطابق نہیں بنا. جیسے کہ مسلم ہے تو مسلمون ہوگا، یہ جمع مکسر ہے. شجر ہے تو اشجار جو ہے یہ غیر جمع مکسر رول کے تحت بنا ہے جمع، اور وہ غیر ذہین ہوگا یعنی کہ ذہن والا نہیں ہوگا، تو اس کی جو خبر ہوگی وہ واحد مؤنث ہوگی. اسی طرح اس میں تو مرکب توصیفی میں یہی تھا کہ اس کا جو ہے صفت تھی وہ واحد مؤنث ہوتی تھی اگر یہ والا کیس ہو تو. جیسے الاشجار طویلہ، شجر کہتے ہیں درخت کو، اشجار تین یا تین سے زیادہ درختوں کو کہتے ہیں. طویلہ لمبا، الاشجار طویلہ درخت لمبے ہیں. تو اب الاشجار آ گیا تو یہ غیر جمع مکسر غیر ذہین ہے، تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہوگی. الاشجار طویلات نہیں لگا سکتے یہاں پہ، الاشجار طویلۃ یا الاشجار طویلۃ، ٹھیک ہے. اگر نیچے لکھا ہوا ہے اگر مبتدا غیر جمع مکسر تو خبر واحد مؤنث ہوگی. اچھا جی، مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. مرکب توصیفی میں اسم جو ہے اسم اور صفت دونوں اس میں نکرہ یا اس میں معرفہ کی حالت میں ہوتی ہیں. جیسے کہ بعید ہے اس میں نکرہ ہے تو کبیر بھی اس میں نکرہ ہے. لیکن جملہ اسمیہ میں جو ہمارا مبتدا ہے یعنی شروع میں آنے والا نام، وہ جو ہے اس میں معرفہ یعنی خاص نام ہوگا، اور اس کی جو خبر یا ہے وہ عام نام ہوگی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیت کبیر بڑا گھر، البیت کبیر گھر بڑا ہے. یعنی البیت یہ اس میں معرفہ ہے، کبھی اس میں نکرہ یعنی خاص اور عام ہے، تو یہ ایک جملہ اس میں بن گیا. ہے کے لیے کوئی بھی ہم لفظ عربی میں نہیں یوز کرتے، ہم اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ جملہ اس میں بتایا گیا ہے، خاص نام اور عام نام ملا دیے جائے تو وہ جو ہے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو یہ فرق نوٹ کرنا بہت ضروری ہے مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں. نیچے ایک ایگزامپل دی گئی ہے، الرجل صالح یعنی کہ نیک آدمی، والمرأتان صالحتان، دو نیک عورتیں. ایک نیک آدمی اور دو نیک عورتیں. قائمون، قائم قائمان قائمون. اب یہ نیک آدمی اور نیک عورتیں آئے گا، یہاں پہ عورت لکھا ہوا ہے. نیک آدمی اور نیک عورتیں کھڑے ہیں، تو یہاں پہ قائمون آئے گا، جمع آئے گا، کیونکہ یہ ایک ہے اور یہ دو ہے، تین ہو گئے تو یہ جمع کی فارم میں آئے گا. یہ نوٹ کرنا ضروری ہے. اب آئیے جملہ اسمیہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ہمارا جملہ اسمیہ حال، ماضی اور مستقبل تینوں میں ہوتا ہے. تو حال میں ہم کیسے بناتے ہیں، مثبت بھی ہوتا ہے، زیادہ زور دے کے پڑھا جانے والا بھی ہوتا ہے، منفی بھی ہوتا ہے اور سوالیہ بھی ہوتا ہے. مثبت وہی طریقہ جو پہلے بتایا کہ پہلے والا نام اس میں معرفہ ہوگا، دوسرے والا نکرہ ہوگا. یعنی خاص اور عام نام کے مجموعے کو، زید ایک خاص نام ہے تو اسی لیے الف لام نہیں لگایا. زید قائم یا زید قائم.
اچھا اگر زیادہ زور دے کے کہنا ہو بے شک زید کھڑا ہے تو انا زیدن قائمن، اب دیکھیں انا لگا دیں گے تو زیدن سے زیدن بن جائے گا، یہ ایک اصول ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ انا زیدن قائمن یہ فاعلی حالت تھی، یہ اس کی مفعولی حالت بن گئی انا زیدن قائمن۔ اچھا جی یہاں پہ ایک مسٹیک ہے، یہاں پہ فائلی دونوں کی حالتیں سیم ہونی چاہیے، تو انا زیدن قائمن ہوگا، اسی طرح انا زیدن قائمن ہوگا، یہ من نہیں ہوگا، یہاں پہ من ہوگا۔ تو یہ ہے جی اس کا زیادہ زور سے انا دونوں ہوتا ہے بے شک۔ اچھا جی اگر منفی بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ منفی بنانے کے لیے ماں کا لفظ استعمال کریں گے، جیسے کہ زید کھڑا نہیں ہے تو ماں پہلے آ جائے گا، ماں زید قائمن، اب جب ماں لگ جائے گا تو یہ اس کی فائلی سے جو ہے نا وہ بن جائے گی حالت، مفعولی حالت بن جائے گی، ماں زید قائمن، ٹھیک ہے۔ اگر بی لگا دیں گے تو بی اس کی مفعولی حالت ان سے ان میں تبدیل کر دے گا، ماں زید بی قائمن۔ اسی طرح ماں کی بجائے لیسا بھی یا لیسا یا لسا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیسا زید قائمن، لیسا زید بقائمن بقائمن۔ اس طرح سوالیہ بنانے کے لیے کیا زید کھڑا ہے تو حل کا لفظ، حل یا آ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حل زید قائمن، حل زید قائم، حل زید قائم یا حل زید قائمن یا آ زید قائمن آ زید قائم۔ تو یہ حوالیہ بنانے کے لیے یہ تھا حال کے اندر۔ اب ماضی میں کریں گے تو زید کھڑا تھا تو تھا کو کانا لگا دیں گے، کانا زید قائمن، اب کانا آ جائے گا تو یہ مفعولی حالت میں بدل جائے گا، کانا زید قائمن۔ اسی طرح انا کانا زید قائمن، بے شک کانا زید قائمن، بے شک زید کھڑا ہے، انا کانا زید قائمن۔ تو یہاں پہ دو طریقوں سے دکھایا گیا، انا اور انا، کانا پہلے آ جائے گا، باقی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ زید کھڑا نہیں ہے، ماں اور لیسا کے مطابق جیسے ہم نے اوپر بنایا تھا ماں اور لیسا، اسی طرح یہاں پہ بنائیں گے، ماں کانا زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے، ماں کانا زید بقائمن، لیسا کانا زید قائمن، لیسا کانا زید بقائمن۔ کیا زید کھڑا ہے؟ حل کانا زید قائمن، کانا زید قائمن۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو پریکٹس کریں، اور جو ہے نا جتنی زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں اتنا آپ کے لیے فائدے والی چیز ہے، اتنا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ تھا جی ہمارا جملہ اسمیہ، یعنی عربی زبان میں جملے، اور اس کے بعد اسمیہ اور فعلیہ ہوتا ہے۔ اسمیہ ہم نے پڑھا کیسے پڑھتے ہیں، پہلا اس میں معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے، یعنی مبتدا اس میں معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اس کے میں جو ہے دوسرا اصول کیا تھا، ایک ایسی حالت جنس اور عدد میں ہوتا ہے، اور اس کی جو ایکسیپشن تھی اگر جو ہے جمع جو ہے اس کا غیر جمع مکسر سے بنا ہو اور غیر ذہین ہو تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہوگی، جیسے کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے دیکھا، اور یہ ہم نے اس کی ایکسرسائز دیکھی کیسے فکرے اس کے بناتے ہیں۔ اچھا جی یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیونکہ یہ لمبا ٹاپک ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کرنا، کمنٹ کرنا، اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور دیکھتے رہیے یہ والی ٹی وی جو ویڈیو سیریز ہے۔ اگر آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں اس کو پریکٹس کرتے رہیے، تاکہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ اگلی ویڈیوز کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔